السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب اپنے وعدے کے مطابق علم شعر کے ساتھ آج اپنا اگلا لیکچر لے کر ایک وقت پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پچھلے لیکچر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ علم شعر کے اندر مہارت جو ہے وہ 4 چیزوں کے اندر مہارت کا تقاضا کرتی ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، شاعر کو جو بہرے ہیں، جو ان کے اوزان ہیں، ان کے بارے میں کما حق کو ہو، آگاہی ہو، اس کو معلوم ہو کہ کون سی بحر جو ہے وہ آسان ہے، کس بحر کے اندر کہنا مشکل ہے، نیز اس بحر کے اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر رکن جو ہیں وہ کیسے بدلتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک لفظ ہوتا ہے زحاف۔ تو بحور کے ارکان کے اندر جو تبدیلیاں کی جاتی ہیں ان کو زحافات کہتے ہیں۔ واحد یعنی ایک زحاف اور اس کی جمع زحافات۔ تو آپ اس کو تبدیلیاں کہہ لیں، یہ مشکل ٹرم جو ہے یاد نہ رکھیں، چونکہ یاد رکھیے گا اگر آپ میری ان لیکچرز سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم عروضی بننے جا رہے ہیں تو بھائی بالکل ابھی میرا چینل بند کر دیں، میرے چینل سے کہیں اور شفٹ ہو جائیں۔ جی ہاں، نہ میں خود عروضی ہوں پورا، اور نہ ہی میں آپ کو عروضی بنانا چاہ رہا ہوں۔ میں صرف آپ کو جو ہے ایک شاعر جو ہے وہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ جی ہاں، اگر آپ ایک شاعر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کائنڈلی جو ہے یہ چینل جو ہے سبسکرائب بھی کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ میری ہر ویڈیو جو اس ٹاپک سے متعلق ہے، یعنی علم شعر سے متعلق، وہ پوری کی پوری دیکھیے۔ جی ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ویڈیو ہو وہ اینڈ تک دیکھیے، چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں آپس کے اندر انٹرلاک ہیں۔ اگر آپ شروع سے چھوڑ دیں گے یا درمیان سے چھوڑ دیں گے یا آخر سے چھوڑ دیں گے تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ تو کائنڈلی ہر ویڈیو جو ہے وہ مکمل طور پر دیکھیں، اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں سبسکرپشن کے ساتھ ساتھ ضرور پریس کر کے رکھیں، تاکہ جو ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے، اور آپ کو کنسیپٹ جو ہے اس کے بارے میں معلوم ہو کہ پہلے ہم نے کیا پڑھا اور اب ہم جو ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے دوبارہ دہرا رہا تھا کہ جو 4 چیزیں جو ہیں ہم نے ان میں مہارت حاصل کرنی ہے۔ تو پہلی چیز میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جو مشہور بحور ہیں، جی ہاں ویسے تو بحور بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیے گا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے محیط الدائرہ۔ جی ہاں، تو اس میں سینکڑوں بحور کا تذکرہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق ہے ان بحور سے جو متداول ہیں، جو اردو میں متداول ہیں بالخصوص، جن میں اقبال نے کہا ہے، جن میں غالب نے لکھا ہے، جن میں امیر تقی میر نے کہا ہے، میر درد نے کہا ہے، سودا نے کہا ہے۔ تو ہم ان بحور کے اندر جو ہے مہارت حاصل کریں گے۔ تو بہرحال پہلے سٹیپ کے طور پر ان بحور کا علم، ان کے اوزان کا علم، اور ان کے اندر ہونے والے زحافات یا ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں، اور اس کے نتیجے کے اندر ارکان کی جو شکل بدلتی ہے ان کا علم، یہ ہمیں جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرے مرحلے میں جو ہے ہمیں تختی، جی ہاں تختی کیا ہے، تختی کیسے کی جاتی ہے، تختی کے کیا ضوابط ہیں، کیا اصول ہیں، یہ ہمیں جو ہے معلوم ہونے چاہیے۔ اور تیسرے مرحلے میں انشاءاللہ العزیز جو عیوب شعر ہیں یا معائب سخن ہیں، کہ ایک شعر کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عیب شمار ہوتی ہیں، اگر شعر کے اندر وہ موجود ہوں تو شعر جو ہے وہ کوالٹی وائز جو ہے وہ ایک کم درجے کا شعر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے درجے کے اندر، چوتھے مرحلے میں ہمیں محاسن شعری کے بارے میں سمجھنا ہے کہ ہم کون کون سی ایسی صنعتیں ہیں، جی ہاں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، صنعتیں ہیں کہ اگر ہم اپنے اشعار میں وہ شامل کریں گے تو ہمارے اشعار کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آج جو ہمارا پہلا مرحلہ ہے میں اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس کا باقاعدہ آغاز جو ہے میں آپ کو بحور کے جو ہے وہ تعارف سے کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ کل بحور جو ہیں ہمارے ہاں جو اردو میں متداول ہیں عام طور پر وہ 19 بحور ہیں۔ جی ہاں، اور 19 کے اندر سے پھر یہ ہے کہ ہم ہر بحر میں عام طور پر نہیں کہتے، ہمارے جو شعراء ہیں ان میں جو چند مشہور بحریں ہیں ان 19 کے اندر سے ہم ان میں کہتے ہیں۔ تو ان 19 میں
جو آج میں سب سے پہلی بحر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ بحر متقارب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو بحر متقارب یعنی فعول 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 کے حوالے سے کچھ تعارف بھی کروا دیا ہے، تو اس لیے اس کو آپ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو چلیں جی، ہم آج اپنی پہلی بحر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بحر کا نام کیا ہے؟ بحر متقارب، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا رکن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعول ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اس کے ارکان جو ہیں عام طور پر جو استعمال میں آتے ہیں شعراء کے، کبھی وہ تین رکن رکھتے ہیں، یعنی پہلے مصرعے میں بھی 3 اور دوسرے مصرعے میں بھی 3۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح سے ہو، یعنی پہلے مصرعے میں بھی 3 مرتبہ فعول 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 آئے اور دوسرے مصرعے میں بھی 3 مرتبہ فعول 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 آئے، تو ہم اس کو مسدس سالم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے جو شعراء ہیں وہ کبھی پہلے مصرعے میں 4 رکن رکھتے ہیں اور دوسرے میں بھی 4 رکھتے ہیں، اور عام طور پر یاد رکھیے گا جو زیادہ مشہور اور معروف شکل ہے وہ یہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ 99% جو ہماری شاعری ہے جو بحر متقارب میں ہوتی ہے وہ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ پہلی سطر میں بھی یعنی پہلے مصرعے میں بھی 4 فعول ہوتے ہیں اور دوسرے مصرعے میں بھی 4 فعول ہوتے ہیں، اور یہ مکمل ہوں تو ان کو سالم کہتے ہیں، یعنی فعول 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 فعول، اب یہ پورے ہو گئے 4، اور پھر دوسرے مصرعے میں بھی اسی طرح سے فعول 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 فعول۔ تو اگر پہلے مصرعے میں بھی 4 فعول ہوں اور دوسرے مصرعے میں بھی 4 فعول ہوں تو پھر ہم اس کو مسمن سالم کہتے ہیں۔ مسمن کہتے ہیں عربی میں 8 کو، اور سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارکان صحیح سلامت ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو یہ ہو گئیں 2 بحریں، یعنی بحر متقارب کی 2 شکلیں ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسری بھی ایک شکل ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ پہلی لائن کے اندر جو ہے ہم 8 مرتبہ فعول استعمال کریں، یعنی لمبا مصرعہ، یعنی وہ سمجھ لیں کہ اتنا لمبا مصرعہ کہیں کہ جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب یہ 8 فعول پر مشتمل ہے، تو اس طرح سے ہم پوری کی پوری جو پہلی سطر ہے شعر کی وہ 8 فعول پر جو ہے وہ مشتمل کر دیں۔ تو اگر پہلی سطر کے اندر بھی جو ہے وہ 8 فعول ہو اور دوسری سطر جو ہے اس میں بھی یعنی دوسرے مصرعے میں بھی 8 فعول ہوں تو پھر ہم اس کو یاد رکھیے گا مسمن سالم مضاعف کہتے ہیں۔ جی ہاں، مضاعف کا مطلب ہوتا ہے 2 گنا۔ اچھا، اب یہاں میں ایک چیز واضح کرنا چاہوں گا کہ یہاں بھی یہ میرا مقصود نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے ان کے نام جو ہے وہ سکھاؤں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ نام سیکھنا ظاہر ہے پھر یہ عروضی بننے کی طرف جو ہے آپ کو لے جائے گا۔ آپ کو جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں اس میں جو پلے باندھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹا شعر کہنا چاہتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بحر کو یعنی اپنی سطر کو اپنے مصرعے کو چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ فعول کہہ کر بھی جو ہے آپ مصرعہ کہہ سکتے ہیں، یعنی پہلے میں 3 مرتبہ فعول پھر دوسرے میں بھی 3 مرتبہ فعول۔ اور اگر آپ اس سے جو ہے ایک قدر لمبا مصرعہ بنانا چاہتے ہیں اور ایسا مصرعہ جو کہ عام طور پر ہماری شاعری میں مروج ہے، تو پھر پہلے مصرعے میں بھی 4 دوسرے میں بھی 4۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اس میں بھی پہلے میں بھی 4 ہیں دوسرے میں بھی 4 ہیں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اس میں بھی پہلے مصرعے میں بھی 4 ہیں اور دوسرے مصرعے میں بھی 4 ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ پہلے مصرعے میں بھی 8 لینا چاہیں اور دوسرے مصرعے میں بھی 8 لینا چاہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک بڑی ہی اہم بات، جی ہاں یہ بہت اہم بات ہے، کائنڈلی اگر کسی نے اب تک نہیں یعنی کہ غور سے سنی یہ ویڈیو تو اب وہ غور سے سننا شروع کر دے اور اینڈ تک دیکھے۔ جی ہاں، وہ اہم بات کیا ہے؟ وہ اہم بات یہ ہے کہ چاہے 3 فعول پر مشتمل مصرعہ ہو، چاہے 4 فعول پر مشتمل مصرعہ ہو، چاہے 8 فعول پر مشتمل مصرعہ ہو، جو آخری فعول ہے اس کے اندر جو ہے آپ ایک تبدیلی کر سکتے ہیں یا ایک زحاف جو ہے وہ عمل میں لا سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حذف کرنا۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ فعول کو آپ فعول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، مثال کے طور پر 3 کی مثال لے لیں آپ، فعول فعول فعول، یعنی تیسرا جو ہے فعول وہ فعول ہو جائے، جیسے فعول فعول فعول، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر 4 کا مصرعہ ہے تو پہلے 3 فعول صحیح سلامت ہوں گے، یعنی فعول 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 اور چوتھا
فعول، یعنی فعول 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 فعول، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے جو 8 پر مشتمل ہے تو اس میں 7 فعول جو ہیں وہ پہلے مکمل ہوں گے، اور جو 8واں فعول جو ہے آپ اس کو فعول کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اب اس کی مثال جو ہے وہ دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں پھر مصرے کی کیا شکل بنے گی، اور یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کے ہاں کیا کسی نے ایسا کیا ہے۔ تو جناب والی آپ سے عرض ہے کہ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے آخری رکن کے اندر جو ہے، یعنی یہ زحاف، یعنی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، حذف والا زحاف، یہ ڈال کر جو ہے علامہ صاحب نے جو ہے وہ نظم لکھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مسلمان بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ جی ہاں، یہ بڑا مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا۔ اب دیکھیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ دیکھیں یہ فعولوں پہ چل رہا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھے، اب یہاں تک اندھے تک 3 فعولن ہو جاتے ہیں۔ بے شک میرے ساتھ آپ مل کر پڑھ لیں، بجھی عشق کی آگ اندھے، فعولن فعولن فعولن، اب 3 پورے ہو گئے۔ اب جو آخری رکن تھا وہ رہے، فعول، جی ہاں، بجھی عشق کی آگ اندھے رہے، اب یہ جو رہے جو ہے اس کے اندر یعنی فعول پورا ہونے کی بجائے وہ فعول جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے اب اس کا دوسرا مصرع بھی لے لیں، بے شک آپ، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، اب یہ اس میں بھی مسلمان فعول نہیں را فعول کا ڈھیر فعول ہے، تو اس میں بھی اسی طرح سے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، تو رہے جو ہے وہ فعول کی بجائے فعول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح سے آپ اس کے اندر یعنی یہ آخری رکن جو ہے اس کو پورا فعول باندھنے کی بجائے فعول باندھ سکتے ہیں، اور اگر آپ فعول باندھیں گے تو مصرے کی شکل کیا بنے گی میں نے آپ کو بنا کے دکھا دی ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، علامہ اقبال کا یہ جو شعر ہے یہ یاد رکھیں، اس کے ساتھ اپنے اشعار کو جو ہے وہ میچ کر لیں اگر آپ یہ تبدیلی لانا چاہیں، یعنی مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو چاہے آپ 3 فعول والا جو ہے وہ مصرع لیں، چاہے 4 فعول والا مصرع لیں، چاہے 8 فعول والا مصرع لیں، عام طور پر یہ 3 شکلیں جو ہیں وہ مروج ہیں۔ تو آخری رکن جو ہے فعول، تو اس کے اندر آپ یہ تبدیلی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور اگر یہ تبدیلی کریں گے تو پھر وہ جو ہے بہر آپ کی ٹیکنیکلی وہ محذوف کہلائے گی، چونکہ آپ نے اس کے آخری رکن کے اندر جو ہے وہ حذف ڈال دیا ہے۔ الخلاصہ اب کیا ہوا آج کی اس ویڈیو کا؟ الخلاصہ اس کا یہ ہوا کہ جب بھی آپ بحر متقارب میں کہنا چاہیں تو اس کی 3 صورتیں آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ 3 مرتبہ فعول لے کر بھی آپ اپنا مصرع کہہ سکتے ہیں، 4 مرتبہ پورا فعول لے کر بھی مصرع کہہ سکتے ہیں، اور 8 مرتبہ فعول لے کر بھی مصرع کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ آخری رکن جو ہے اس کو آپ تینوں صورتوں میں، یعنی چاہے 3 کا ہو، چاہے 4 کا ہو، چاہے 8 کا ہو، تینوں صورتوں کے اندر آپ آخری رکن کو فعول باندھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے میری بڑی جو ہے وہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اس ویڈیو کو بار بار سنے گا انشاءاللہ العزیز اس کو بحر متقارب کے اندر